کس کس کا کروں گی؟ ایک ہفتہ کوئی کم بات تو نہیں ہے. شور نے لفٹ نہیں کرائی، سنی انسنی کر دی، اپنے کام کاج میں لگ گیا، کمرے میں گیا، فریش وغیرہ ہوا. وقت ہوا تو دروازے پر بیل بجی. تو اب کیا کرے، بیوی گئی کھولنے کے لیے. جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے اس کی بیوی کی ماں تھی اور نیچے بیگ پڑا ہوا تھا. تو کہا امی آپ کیسے آ گئیں؟ اندر آئیں. بیگ اٹھا کر اندر لائی. خیریت تو ہے امی؟ بیٹا تجھے داماد نے بتایا نہیں، میں نے کہا تھا فون کر کے کہ میں آ رہی ہوں. اب بیوی بولے تو کیا بولے، وہ چپ ہو گئی. اچھا آئے ہیں امی، بیٹھے. بیگ رکھا، جا کر اپنے شوہر کو کہنے لگی آپ عجیب آدمی ہو، نے بتایا نہیں میری امی آ رہی ہے. تو بات تو ایک ہی ہے نا، آپ کی امی ہو کہ میری امی ہو، فرق کس چیز کا ہے؟ اب یہ جواب سننے کے بعد بیوی اور خاموش ہو گئی. جواب ہی کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں خود غرض تربیت. اس کو کہتے ہیں سیلفش کہتے ہیں نا، سیلفشنس انگلش میں اس کا ایک ورڈ ہے، خود غرضی. اچھا اس کا ایک اور نام بھی ہے ڈبل اسٹینڈرڈ، دوہرا معیار. آپ کے لیے کچھ اور ہے، میرے لیے کچھ اور ہے، حالانکہ سب سیم ہے. ہمارے یہ جو دوہرے معیار، ڈبل اسٹینڈرڈ اور اس طرح کے خود غرض جو ایک مزاج ہے، اس نے ہمارے کردار کو بہت نقصان پہنچایا ہے. جب آپ خود غرض ہو جاتے ہیں نا، تو میں خود غرض کی ڈیفینیشن اور خود غرض کے تعلق سے پڑھ رہا تھا. خود غرض بندہ ہوتا کیسا ہے، اور اس میں کیا ایسی چیزیں آ جاتی جس کے بارے میں یہ کہیں کہ یار اس کے اندر یہ سیلفش ٹائپ کا آدمی ہے نا، سیلفشنس اس کے اندر کٹ کے یقیناً. ابھی آپ کو میں بولوں یار آپ خود غرض آدمی، نہیں میں خود غرض نہیں ہوں. ہم میں سے کوئی بھی شاید خود کو خود غرض کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا کوئی دوہرا معیار نہیں، میں سب کے ساتھ ایک ہی جیسا ہوں. یہ اپنے نام میں ہی اتنا بدلام ہے کہ کوئی بھی خود کو اس نام کے طرف لینے کو تیاری کوئی نہیں ہے. اس کو بولے بھائی تم خود غرض آدمی ہو، نہیں میں خود غرض نہیں ہوں. اب کسے کہتے میں خود غرض شخص ہوں؟ یعنی کوئی خود کو خود غرض قبول کرنے کو تیاری نہیں ہے. یہ خود غرض کی خود اتنی بڑی بدنامی ہے کہ کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ خود غرض آدمی ہو. اب یہ خود غرض انسان ہوتا کس طرح کا ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی کچھ ریسرچ اور تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا رویہ ہے، یہ ایک ایسا برتاؤ ہے جس میں حد سے زیادہ یا کسی بھی حد اور فکر سے بالاتر ہو کر، بالکل بے پرواہ ہو کر، ایک شخص اپنے ذاتی مفاد، اپنی ذاتی بہتری، اپنا ذاتی آرام و سکون، اور میں بس مجھے کوئی پرابلم نہ ہو، اپنی کرتا ہے. اور اپنی یہ اس کو خود غرضی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی بات کرے گا. مجھے خوش رکھو، مجھے آسانی سے دو، مجھے آرام دو، میرے لیے یہ ہو جائے، میرے لیے ہو جائے، یا تو پہلے مجھے مل جائے. جبکہ جو خود غرض نہیں ہوتے وہ ایسے نہیں ہوتے، جو سیلفش ٹائپ کے نہیں ہوتے وہ ایسے نہیں ہوتے. وہ لوگوں کے ساتھ ہمبل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لوگوں کے لیے ایثار کرتے ہیں، لوگوں کے لیے یعنی یوں سمجھے کہ خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یہ آپ بس میں دیکھتے ہوں گے کبھی کبھار کہ ایک شخص بس میں سفر کر رہا ہوتا ہے، نوجوان ہے، اور ایک بوڑھا آدمی جب بس میں چڑھتا ہے، بزرگ سا شخص ہوتا ہے، اور اس کی سیٹ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بس میں بھری ہوئی ہے، تو ایک شخص ہوتا ہے جو دیکھتا ہے، بابا جی آپ بیٹھ جائیں.
نہیں نہیں بیٹا آپ بیٹھیے. اب یہ خود یہ عادت بتاتی ہے کہ آدمی دوسروں کا سوچتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آدمی دوسروں کا سوچتا ہے. جب آپ گیدرنگ کرتے ہیں نا، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، لائک کا اس وقت آپ فیضان مدینہ میں ایک ساتھ ہیں، رائٹ؟ ہزاروں اسلام بھائی ایک ساتھ ہیں. اب یہاں ایک شخص تو خود غرض ہوگا، کسی کا تکیہ کھینچ لے گا، میرے کو نیند نہیں آئے گی، میں یہاں سو جاؤں گا، میں یہ کروں گا. وہ اپنے آ رہا دھرک اس کو ہٹا یار. اچھا پہلے سے ہی چادر مادر بچھا کر سو جائے گا کہ خبردار کسی کو یہاں جگہ بگا ملی تو یہ بالکل کارنر کا پلاٹ ہے، 3 سائڈ کارنر ہے، یہاں سے 3 اترتے ویسٹ اپن ہوا آئے گی، میں یہاں سوؤں گا، میں یہاں رہوں گا، میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہر ایک سیلفش ہو یہ ضروری، لیکن میں کچھ چیزیں درخواست کر رہا ہوں آپ سے. مگر جو کسی اور کا سوچتا ہے نا، نہیں آپ یہاں سو جائیں، آپ کو یہاں آرام، یہاں سکون ملے گا. ایک آپس کے بڑے پیارے تعلقات والے دو سفر کر رہے تھے، تو وہ تھکی ہوئی کیفیت تھی، جہاز میں کوئی اتنی جگہ تو تھی نہیں، تو جو ساتھی تھے وہ کھڑے ہو گئے. تو باقاعدہ یہ ٹویٹ کی گئی ہے، یہ باقاعدہ اس کی مطلب اس کے بارے میں بات کی گئی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو اس کے جو ساتھی تھا وہ 6 گھنٹے کی فلائٹ کھڑا رہا تاکہ اس کا ساتھی سیٹ پر سویا رہے. کہا گیا یار محبت ایسی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایسا ہوتا ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، یہاں میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بہت خوبصورت حدیث سنانے جا رہا ہوں، مزے کو مزہ آ جائے گا. چلو درود شریف پڑھیں، صلو علی الحبیب. بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. کمال ہے نا یار. یہ کھانے کا یہ حصہ میرے کو پسند. یہ میں نے امیر سنت کو چند دفعہ دیکھا. امیر سنت کو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے میں بھی چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ پسند ہوتی ہیں. تو جیسے یہ میرے ساتھ بھی چند دفعہ ہوا ہے. تو جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا امیر سنت کو پتہ ہے کہ جو مجھے بھی یہ بہت پسند ہے، تو آپ کھاتے کھاتے کوئی بھی طریقے سے وہ چیز میری پلیٹ میں ڈال دیں. یار پسند تو امیر سنت کو ہے، عمران کھا لے گا. اس کو کہتے ایثار، اس کو کہتے دوسروں کا خیال رکھنا. اور یہ ایک میرے ساتھ نہیں، یہ کئیوں کے ساتھ ہم امیر سنت کرتے رہے. اور تربیت ہے یہ ہم لوگوں کے لیے. خود غرض اپنا ہی مفاد سوچتا ہے، خود غرض اپنی سہولت سوچتا ہے. خود غرض کہتا ہے لوگ بس میرے لیے میں کمفرٹیبل رہوں نا، ابھی تم ابھی جاؤ، تم جانو تمہارا کام جانے، میں کیا کروں، میری بلا سے اپنی کر. مجھے چادر میری عجیب آدمی ہوتا ہے یار، یہ عجیب آدمی ہوتا ہے. وہ تو لات وات مار دے گا نا اس کو. ہٹاؤ. 2 آدمی مل گئے، جیسے ہم دعوتوں میں جاتے ہیں تو کیسا ٹیم ورک ہوتا ہے، تو بوٹی نکال لینا، تو فرائی نکال لینا، تو قورمہ نکال لینا، تو بریانی نکال لینا، تو یہ 10 بوتلیں تو اٹھا کے لے آنا. پوری ٹیبل پر پورا بھائی بیٹے باپ سارے بیٹھے، پوری فیملی کی دعوت ہے. کسٹرڈ بیٹا تو کسٹرڈ ہی لے آنا نا، اور مننے تو سلاد پکڑ لینا. اب یہ ٹیبل پورا بوفے سے اپنی ٹیبل پہ لگا لیا. کھانا کتنا ہے، ٹک 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 کھائیں گے ختم. مگر پورا ٹیم ورک ہے، پورا گھر سے پلان بنا کر لائے کہ کون فرائی پر ہاتھ مارے گا، کون کس پر ہاتھ مارے، کسی کو ملے نہ ملے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک چمچ ہوتا ہے، 6 آدمی ایک برتن کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اب کسی کو بریانی کا چمچ نہیں مل رہا، وہ قورمے کا چمچ اٹھا کے بریانی میں ڈالے گا. بریانی نکل گئی ہاتھ سے، روٹی موٹی ہاتھ سے نکل گئی تو کیا بنے گا، بوتل اٹھائیں گے اپنے کپڑے پہ بھی گرا دیں گے. کسٹرڈ کا چمچ، کسٹرڈ تو میٹھا ہوتا ہے، کسٹرڈ میں فرائی کا چمچ ڈال دیں گے، نکل گئی کسٹرڈ ہاتھ سے، پھر کہاں جائیں گے بھیا. کھایا نہیں ہے دوپہر سے، دوپہر رات کی دعوت تھی، انتظار کے اندر، تصور کے اندر تو رات تک پہنچے، ڈھکن اٹھ نہیں رہا تھا اتنی دیر سے.
اب یہ جو سارا جو مطلب کہ پلاننگ ہے، اب مطلب بننا ہے، پہلے آپ لے لیجیے. کیا بھول جاتا ہے کہ تجھے تیرا رزق مل کر ہی رہے گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بتا یار کہ میرا رزق اور لے جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. کتابوں میں لکھا گا تیرا رزق پہاڑ کے نیچے دبا ہے تب بھی تجھے مل کر رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ کا رزق ہی چلا جائے، آپ کا دانا اتنا بڑا بوٹا اپنی جگہ پر ہے، چاول کا دانا بھی نہیں جائے گا اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو. کوئی اٹھا کر ہی آپ کے منہ میں ڈال دے گا، یار بھائی جان یہ آپ کھا لو یار. دل نہیں بھی کر رہا ہوگا پھر بھی منہ میں ڈالے گا، کیونکہ اس میں لکھا آپ کا نام ہے. دل کرے نہ کرے بھیا تیری تقدیر کھا. تو یہ جو سیلفشنس نیچر ہے، آج ہم اس کو ختم کریں گے. قربانی، پیار، محبت، ایثار پہلے آپ لیجئے. یہ کردار بناتی یہ چیزیں، چاہے بھائی ہو، بہن ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، جو مطلب تکیے پر جو گھر میں لڑائی ہو. چارجر پھر آپ ٹھیک ہے، آپ یہ چارجر آپ لے لیں، آپ کر لیں. ابھی ہے میرا 10-20% ہے، آپ کر لو، میں کر لوں گا. اس طرح کا نیچر ہم نہیں بنا سکتے کہ وہی ہوگا. اگر تیری امی آئی تو غلط، میری ماں آئی ٹھیک. یہ ایسا واقعہ میں نے کتاب میں ایک اور بھی پڑھا تھا. وہ شوہر گھر پر آ کے کہنے لگا وہ امی ابو اور بھائی بہن آ رہے ہیں، کھانا تیار کر کے رکھنا. یہ کوئی بات ہوئی کھانا تیار کر کے رکھنا؟ بول کے چلا گیا. رات ہوئی تو کہا پکا لیا؟ کیوں؟ کہا نا امی ابو بھائی بہن سب آ رہے ہیں. تو آ رہے ہیں تو کیا ہوا، گھر کے لوگ ہیں، جو گھر میں پکائے وہی کھا لیں گے. جو گھر میں پکاتا تھا وہ میں نے رکھ دوں گی، اس پہ کیا آ رہا ہے؟ وہ ٹھیک ہے رکھ دینا. رات کو دروازے کی گھنٹی بجی. جیسے دروازہ کھلا تو لڑکی کے اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کھڑے تھے. امی ابو آپ، بھیا آپ آ گئے. بولا بیٹا تمہیں داماد ہے بتایا نہیں تھا آج ہم نے آنا تھا، ہماری دعوت رکھی تھی. آئیے 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 آئیے. اندر جا کے کہنے لگے عجیب آدمی ہو آپ، بتاتے نہیں ہو میرے امی ابو اور بھائی بہن آ رہے ہیں. اب میں نے اللہ کی بندی کہا تو تھا کہ امی ابو اور بھائی بہن آ رہے ہیں، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے آ رہے ہیں؟ تو کیا فرق پڑتا ہے تیرے آ رہے ہیں کہ میرے آ رہے ہیں؟ آپ بتا تو دیتے، میں کچھ 2-4 ڈشیں بنا لیتی. کہاں تیرے ماں باپ تیرے ماں باپ، میرے ماں باپ میرے ماں باپ ہی نہیں. یعنی یہ اس کو کہتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ، دوہرا معیار. میں سب کا کھاؤں، جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے. ہمیشہ لو اجتماعی سوچ پیدا کریں. آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، وہاں آپ کو اجتماعی سوچ کام آئے گی. آپ پہلے امیل سنت کو اللہ سلامت رکھے، آپ فرماتے شروع میں جب ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے تھے، اس وقت مدنی قافلوں کی شاید اصطلاح بھی نہیں تھی، تو آپ فرماتے کہ میں اپنے اسلامی بھائیوں کو بس کی سیٹ پہ بٹھاتا تھا اور خود میں بس کے نیچے پلیٹ فارم پر بیٹھتا تھا. ایسے ہی نہیں مقام اور رتبے بلند ہوتے میرے پیارے اسلام بھائیوں. مقام اور رتبے یہ عام لوگوں کے نہیں بلند ہوتے، اس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، خود غرضی ایک سوچ اور ایک رویے کا نام ہے جس میں انسان صرف اپنی ذات، اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کا خود غرضانہ رویہ اور سوچ دوسروں کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ ہم میں سے کئیوں کا یہ نیچر ہوگا. اپنی کھائیں، اب تھال پہ بیٹھیں گے، اپنا پہلے مال قریب کر لیں گے، یہ میرے پاس آ جاؤ. کچھ نہیں ہو سکے گا تو بیٹے بیٹے تھال گھما دیں گے. اس کا جیسے نہیں قبلے کی طرف منہ کر کے کہ تھال کا رکھنا ہے، تھال گھما لیں گے. اس کا بالکل ادھر کی بوٹی یوں آ جائے گی، یہ ہوگی خود ادھر ہی بیٹھا ہوا، ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا کہ گڑبڑ ہو جائے گی. نیچے انگلی مار 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 کر تھالی گھما کر اپنی طرف لے آیا جو آئٹم لانی تھی. یہ ایسا کرتے ہیں. تو گھر ہو، دفتر ہو، دفتر میں بھی ایسا ہی مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، خود غرض. آپ گھر میں لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں ٹفن لے کر جاتے ہیں،
دوسروں کے مال پر نظر رکھیں گے. کیا لایا ہے؟ تو کبھی اپنا ڈبہ کبھی کھول کر نہیں دکھائے گا. کیا لایا ہے؟ اسی کی کباب اٹھا لے گا, اسی کی بوٹی اٹھا لے گا, اپنا کبھی بھی کوئی ایک روٹی کا آدھا ٹکڑا بھی نہیں ڈالے گا. ایسے لوگ بھی ہوتے. اس میں عجیب و غریب نیچر ہے یار یہ لوگوں کا. ایسے نیچر والوں کی کوئی دوستی نہیں کرتا. تو میں نے آپ کو حدیث جو سنائی نا, بس وہ حدیث پکڑ لیں. مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. بس خلاص ختم. نہیں یار یہ آپ لے لیں, یہ چادر بھی آپ لے لیں. جبکہ کوئی اور شرعی رکاوٹ نہ ہو, کوئی اور ایسا مسئلہ نہ ہو, تو ہمیشہ کوشش کریں کہ چیزیں, یہاں تک کہ سفر مدینہ کے تعلق رفیع الحرمین میں لکھا ہے کہ اپنا سامان تھوڑا زیادہ لے کر جائے تاکہ وہاں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2 چپل ہو, کسی کے 1 چپل کام آ جائے, کوئی اور چیز لے جائے کوئی کام آ جائے, کوئی کھانے کی چیز ڈبل لے جائے, ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے گی. اللہ آپ سب کو, مجھے بھی, ہم سب کو مدینہ دکھائے, حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے. کیا پتہ فیضان مدینہ سے فارغ ہو کر سفر مدینہ نصیب ہو جائے. مدینے کی باتیں ہوں گی. مدینے دیکھیں نا ابھی کیسے مزہ آیا. خالی مدینے کا لفظ سنتے مزہ آ جاتا ہے, مدینے جائیں گے تو کیا مزہ آئے گا. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. بولو مدینہ 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 مدینہ. بولو مدینہ 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 مدینہ. اب اس میں بھی کسی کو بے چینی ہو سکتی ہے. ابھی میرے کو پڑھتے پڑھتے خیال آیا یار یہ کیا مدینہ 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 کر رہے ہیں, تو میں اس کو تھوڑا سمجھا دوں. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. تو اب جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اگر وہ مسلمان ہے تو تیرے نبی بھی کہاں رہ رہے ہیں؟ مدینے میں. تو آپ بھی مل کر کرو شاباش. مدینہ 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 مدینہ. اللہ توفیق دے ہم سب مدینے کے سفر کریں, حج بھی کریں, عمرے بھی کریں, تو وہاں بھی یہ عادتیں وہاں بھی کام آتی ہیں. کسی کو کچھ دینے میں, کسی کو کچھ مدد کرنے میں, کسی کے کام آنے میں, یہ سب کام آتی ہیں. عرفات کے میدان میں اگر یہ حالت بھی تو کیا کرو گے. مینا کے میدان میں یہ سب ثواب کمانے. مزدلفہ کے میدان تو بالکل پورا میدان ہوتا ہے, وہاں یہ عادتیں کام آئیں گی. کسی کا ساتھ دینے کو. پھر ایسوں کے دوست ہوتے ہیں, ایسوں کے ہمدرد ہوتے ہیں, لوگ ایسوں سے محبت کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, ایسوں سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں. جو اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے ان سے لوگ محبت نہیں کرتے. عجیب و غریب قسم کا نیچر ہوتا ہے. چائے پئیں گے 4 دوست, اکیلا وہ ٹوتھ پک لے کے باہر آ جائے گا, کہ باہر آ جائے گا. جو بل دے کے واپس آئیں گے, کیا ہوا بل دے دیا, اب یار بتا دے تو صحیح. روز باہر کھڑا ہوتا ہے, بتا دے تو صحیح. کبھی کسی دن خود ہی دے کر باہر آ جائے, نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. یہ باہر ہی کھڑا ملے گا وہ ہوٹل کے باہر, کبھی ایک دودھ پتی کے بھی پیسے نہیں دے گا. یہ نیچر ہو. یہ ایسے کی عزت نہیں ہوتی. یہ عموماً ہمارے یہاں اس کو کہتے چمڑا, یہ چمڑا آدمی ہے, یہ نہ نکالے 1-2 پیسے بھی. ایسوں کی سخی کے دوست ہوتے ہیں, اثار کرنے والے, سخاوت کرنے والے, ان کے دوست ہوتے ہیں. سخاوت اللہ نصیب کر دے, اللہ اثار نصیب کر دے.
ایسا اللہ جذبہ دے کہ ہم دوسروں پر کچھ نچھاور کریں، اور اسے کرے اللہ کے لیے، کرے صرف اللہ کے لیے، یہ دنیاوی غرض نہیں ہو، یہ خوبصورت بہتے تو کر دو، یہ مالدار بہتے تو کر دو، تو یہ یوں بہتے تو کر دو، نہیں، ہمارے بعدوں کا کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کر رہے اس کے ساتھ؟ ارے بیچارہ اتنی دور سے سفر کر، یہ بابا جی 70 سال کا ہے نا، یہ بھی دور سے سفر کر کر آیا ہے، اس پر شفقت نہیں آ رہی، اس پر محبت نہیں آ رہی، اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ 60 سال 65 سال کے جو ہمارے بابا جی ہیں، ان پر شفقت نہیں آ رہی، ان سے محبت نہیں آ رہی، ان کو کچھ دینے کا دل نہیں کر رہا، اسی کو دل کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے دینا تو وہاں کیوں نہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ کہیں ہمارا مفاد ہوتا ہے، کہیں ہماری غرض ہوتی ہے، کہیں ہم ہیں ہی اسی طرح کے لوگ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کو آزاد فرماتے تھے، تو کہا گیا کہ آپ کسی مضبوط تو طاقتور غلاموں کو آزاد کریں تاکہ آپ کے کام آئے، تو فرمایا میں اپنے کام کے لیے نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بھی کام کریں ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کریں، کسی کو کوئی چیز پیش کر دے اللہ کی رضا کے لیے، عطر کی لگانے کا دے اللہ کی رضا کے لیے، ہمارا اپنی ذاتی مفاد و ذاتی غرضیں نہیں ہونی چاہیے۔ رشتوں میں بھی یہی ہونا چاہیے، رشتے نبھانے جو خود غرض ہوتے ہیں نا، یہ رشتے نبھاتے نہیں ہیں، یہ رشتے آزماتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ خود غرض قسم کے لوگ، ان کو رشتے نبھانے نہیں آتے، ان کو رشتے آزمانے آتے، بس آزماتے رہتے ہیں۔ نبھانے والے یہ قربانیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کرے کہ جب آپ گھر پہ جائیں تو آپ کا نیچر بدلا ہوا ہونا چاہیے، گھر والوں آپ کو دیکھے کہ یار یہ تو کل کو ہم اپنی اپنی کرتا تھا، آج یہ کہتا ہے کہ بس آپ سکون میں رہیں، آپ عافیت میں رہیں، آپ آسانی سے رہیں۔ جب یہ نیچر ہوگا تو انشاءاللہ پورے گھر، پورے خاندان، پورے محلے اور عام مسلمانوں میں اللہ نے چاہا تو آپ کی عزت ہو جائے گی، کہ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ تو آپ کو جو سکون اور آرام دہ جگہ ملی ہوئی ہے، آپ کوشش کر اپنے بھائی کو اثار کر دیں، یا آپ لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کرتے ہیں لوگ کرنے والے، انہیں یاد رکھا جاتا ہے یار، کھانا کھاتے ہوئے لوگ دے دیتے۔ میں ایک جگہ فلائٹ پہ سفر کر رہا تھا، تو ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھا، تو وہ ان کا روزہ تھا، تو جو کھانا آیا تو ان کا وہ کھانے کی وہ ترکیب نہیں بن سکی، تو دوسرے اسلامی بھائی نے بالکل، میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے کا واقعہ، دوسرے سب نے اپنا پورا کھانا اٹھا کر ان کو دے دیا ہے، یہ آپ کھائیے، کہ آپ بولے آپ کا روزہ آپ کھائیں۔ خوشی کتنی ہوتی ہے سر، جب آپ کسی کے لیے یہ کرتے ہیں وہ خوشی کتنی ہوتی ہے۔ اور تو رمضان کا مہینہ ہے، کھانے میں پینے میں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود پانی بھر کے کسی کو پہلے دے، شربت بھر کے کسی کو دے، پہلے کھجور کسی اور کو اٹھا کر دے دے، یہ طبیعت پیدا کرے پیارے صاحب بھائیو، اپنے گھر میں رہنے کے لیے، دوستوں میں رہنے کے لیے، لوگوں میں رہنے کے لیے پہلے میں یہ نکال دیں، پہلے آپ لیجیے، آپ کھائیے، اور اس میں سیدھی طرف سے پہلے شروع کر تو زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، طریقہ بھی ہے کہ سیدھی جانب سے شروع کرے۔ تو اب کھانے پہ بیٹھیں گے تو ہمیں خود غرضی نہیں دکھانی، ٹھیک ہے، سواری میں ہو تو ہمیں خود غرضی نہیں دکھانی، ہم سونے کی تیاری کریں خود غرضی نہیں دکھانی۔ آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آج ہو سکتا ہے کچھ فرق پڑا ہو، ابھی جب سونے جائیں گے ہو سکتا ہے فرق پڑے اسلامی بھائیوں کا، نہیں یار، روز میں ہی اپنی اپنی کرتا تھا، آج اپنے بھائی کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کروں گا۔ یار آپ یہاں سو جائے اس پنکھے کے نیچے، یار بہترین ہوا آتی ہے، نہیں آپ سو جاؤ، اب میں تو روز سوتا ہوں، آج آپ سو جاؤ، بیان بھی سنا ہے، آج آپ سو جاؤ یار، ہے کوئی اس طرح؟ دیکھیں یہ کرنے سے آتا ہے، سوچ صرف سوچ آ جائے گی، جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے آئے گا نہیں۔ کوئی پریکٹیکل کرنے کا موڈ ہے؟ لگتا ہے کوئی سوئے گا نہیں آج، نہیں آپ نہیں سوؤں گا، آپ سو، اس کا بھی دل کر رہا ہوگا نہیں میرا بھائی سوئے گا، آپ سو۔ تو یوں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ وہ شہادت والا، میں نے یہیں سنا تھا غالباً، کہ وہ ایک صحابی شہید ہو رہے تھے،
زخمی تھے, پیاس لگی تھی, ان کو پانی پیش کیا گیا تو کہا نہیں پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. ان کو پیش کیا گیا تو کہا نہیں میرے بھائی کو پلاؤ. وہاں پہنچے تو وہ شہید ہو گئے تھے. دوسرے والے کے پاس تو وہ شہید ہو گئے تھے, پہلے والے کے پاس تو وہ بھی شہید ہو گئے تھے. یہ دیکھیں رشتے, یہ طبیعتیں تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی. ان طبیعتوں پر ہمیں اترنا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ, سیری ایک کے گھر پہ گئی, انہوں نے پڑوسی کو بھیج دی, انہوں نے اپنے پڑوسی کو بھیج دی کہ وہ اس کو زیادہ ضرورت ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے, کر کے 7 گھروں سے ہوتی ہوئی دوبارہ اسی گھر میں آ گئی جس گھر سے چلی تھی. کمال ہے نا یار. یہ سب ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے, ہمارے صحابہ کی سیرت ہے. اس طرح کا مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارک کو آپ سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں, مال آئے تقسیم فرما رہے ہیں, سارا تقسیم ہو گیا. ایک شخص آتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں رہ گیا. آقا فرما تو نے آنے میں دیر کر دی, میں نے تو سارا بانٹ دیا. چل کوئی بات نہیں, بازار جا, جو تجھے ضرورت ہے لے لے, قیمت ہم ادا کر دیں گے. کہتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میرے آقا کی تو یہ شان ہے, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر, کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا. بولو دریا بہا دیے ہیں میرے آقا نے, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں میرے آقا نے, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے. آقا کی تو کیا شان ہے, آئے ہائے کیا ذکر چھڑ گیا. میرے آقا کی تو کیا شان ہے. محمد ہمارے بڑی شان والے, لگائیں گے نعرہ یہ ایمان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. کیسی شان ہے میرے آقا کی کہ شاعر کہتا ہے یہ دربار محمد ہے, یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے, یا اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. اور یہ
ملتا تھا، ملتا ہے اور ملتا ہی رہے گا. آقا فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں اللہ عطا فرماتا ہے. اور قرآن کہتا ہے تیرے رب کی عطا پہ روک نہیں. اور آقا کی شان یہ ہے کہ آقا کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا کمال کی بات یاد آ گئی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے نا، اللہ عطا فرماتا ہے، آقا تقسیم کرتے ہیں. اور آقا کی تقسیم کرنے کی، سخاوت کی، جود و سخا کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کریم خزانہ اور ہاتھوں کا کھلا ہونا. کریم بھی ہیں، خزانہ بھی ہے اور ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ یہ مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کیوں بے چین ہو؟ سوچو تم مانگ کس سے رہے ہو، مانگ کس سے رہے؟ دیکھ کون رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا آقا دینے والے ہیں. ہمیں بھی بس بانٹنے والا بننا ہے، سخاوت اختیار کرنی ہے، دیتے چلے جانا ہے. آقا بھی عطا کرتے چلے جائیں گے. اور آقا کی عطا اور آقا سے مانگنے کا لطف ہی ایسا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، بول دوں؟ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، کیا لکھتے ہیں؟ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. آقا کی تو شان یہ ہے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں. جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے. ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے. امیر سنت نے اپنے کلام میں اتنا مانگا ہے آقا سے، اتنا مانگا ہے آقا سے، اتنا مانگا ہے، وہ مانگا ہے کہ میں کیا بیان کروں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے.
میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں جو بھول جائیں سرور کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے، شاہ تشنگی بڑی ہے یہاں دھوپ بھی کڑی ہے، شہ حوض کوثر آنا مدنی مدینے والے، کتنا مانگا ہے، آخر میں کیا مانگا؟ تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے، یہ کمال ہے نا، کمال ہے، تو جو بھی مانگو حضور دیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ایسا عطا کرتے تھے، ایک دفعہ ایک کو بکریاں دی، اتنی بکریاں دی کہ 2 وادیوں کے درمیان سما گئی، وہ جا کر اپنے قبیلے میں اعلان کرتا ہے، لوگوں جاؤ جلدی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ، یہ ایک بار کسی کو دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ موضوع میرا کہاں سے کہاں چلا گیا، مگر صحیح گیا، موضوع مدینے کی گلیوں میں چلا گیا، موضوع کہاں چلا گیا؟ مدینے کی گلیوں میں چلا گیا، مطلب مدینے کی گلیاں گھوم رہے ہیں، مدینے کی گلیاں چوم رہے ہیں، مستانہ بن کے جاؤں، دیوانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے ہوتا بھی یہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہماری گفتگو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتی ہے، آقا کی باتوں میں گرتی ہے۔ عاشق عشق رسول کی یہ علامت بھی ہے کہ اس کی گفتگو میں، اس کی بات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا رہے گا، اور وہ اس پہ خوش ہوگا، جھومتا رہے گا، یہ میرے آقا کا ذکر ہے، میرے آقا کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں خود غرضی سے بچائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، سخاوت، ایثار، قربانی کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں۔ یہ آقا کا امتی ہے، اس کو میں آسانی مہیا کروں گا کیا جب کہ مجھے اس کو آسانی مہیا کرنے میں مجھے میرے آقا کی رضا نصیب ہو جائے، آقا خوش ہو جائے، اور جب آقا خوش ہو گئے تو انشاءاللہ بیرا پار ہے۔ میں نے اس دن بھی شعر سنا تھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو بس میرے آقا کی رضا کس میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی، صحابہ کرام یہ جیا کرتے، دیکھا کرتے تھے آقا کس چیز پہ خوش ہے، کس بات پہ خوش ہے، کس بات سے آقا ناراض ہو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہنا اور آقا کی رضا کا خیال رکھنا اور آقا کو خوش کرنا، یہ صحابہ کرام کی زبردست طبیعت مبارکہ تھی، عشق رسول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ذہن میں زباں، بدن میں ہے جان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و مکان تمہارے لیے، چنو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज रुकू के बारे में सुनेंगे। रुकू यानी इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए। रुकू में यह कि इतना झुके कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए। घुटना नी, इंग्लिश में नी कहते हैं, नी तक हाथ पहुंच जाए। ये रुकू का अदना दर्जा है, अदना शॉर्ट, एटलीस्ट। हाँ, एटलीस्ट इतना तो होना जरूरी है। हाँ, यहां तक मतलब तो होना जरूरी है। और पूरा ये कि पीठ सीधी बिछा दे। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक बंदे की उस नमाज की तरफ नजर नहीं फरमाता जिसमें रुकू और सुजूद के दरमियान पीठ सीधी ना करे। रुकू में अब मसला ये कि कोई भी रुकन सही अदा करना नमाज में, ये मतलब सही नमाज पढ़ने वाले बहुत थोड़े ही हमें मिलेंगे, वरना बस वो जद्दी पुश्ती भले नमाजें पढ़ते हैं, एक तादाद है, बस अपने बड़े बूढ़ों को देख देख कर पढ़ते होते हैं। तो वो अगरचे सही भी पढ़ते हो, लेकिन वो कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, तो वो नकल भी सही करते नहीं है, तो यूं फिर वो तरकीब आउट। फिर इनके बाद जो नस्लें चलती हैं वो फिर आउट तरकीब के साथ ही चल रहे होते हैं। तो हर चीज सीखने आती है, नोट गिनना सबको आते हैं, खाना खाना सबको आता है। न खाना खाना से मतलब पेट भरना, हकीकत में तो खाना खाना भी नहीं आता। हमें सही मानों में खाना खाना आता ना, तो हमारे पास क्लिनिक ना होता। हदीस पाक में जो बयान किया गया कि ये भूख के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा ग़िज़ा, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा, तो ये अगर उसूल बाकी रहे ना खाने के ताल्लुक से, इस पर अमल हो, तो शायद कम ही किसी को डॉक्टर से वास्ता पड़े। खैर ये ज़िम्नन में ना मदनी फूल पेश किया ग़िज़ा का। दोबारा लेकर जिस तरह और अरकान नमाज के हम सही अदा नहीं कर पा रहे, तो रुकू का भी यही हाल है कि पीठ सीधी बिछा। पीठ कब सीधी बिछेगी? झुक कर घुटने जो है ना, ये मर्द के रुकू का तरीका बता रहा हूं कि घुटने उंगलियां फैल जाए और घुटनों को मजबूती से यानी कि पकड़ इस पर रखे, पकड़े। जब ये और ये पांव जो है ना, जहां घुटने हैं, ये दोनों हिस्से जो है रान और ये पिंडली, ये बेंड ना हो। जहां घुटने ये मुड़, जैसे ये कोनी है ना, ये घुटना है, ये मुड़े हुए ना, तो मुड़े हुए ना हो, स्ट्रेट हो। झुकेंगे इस तरह के पूरे स्ट्रेट हो। और जो एक्सरसाइज करते हैं उनको भी पता होगा कि ये घुटने मुड़ते नहीं। इसमें जो एक्सरसाइज सीखते हैं या करते हैं तो जानते होते हैं जो घुटने नहीं मुड़ेंगे। तो यहाँ भी रुकू में घुटने मोड़ने नहीं है। जरा सा भी घुटने में खम आया यानी कि बेंड हुए तो ये कि पीठ सीधी नहीं होगी। पीठ इस तरह सीधी हो कि इस पर अगर छलकता पानी का प्याला, पूरा पूरा प्याली का पानी का प्याला भरा हुआ होगा, पीठ पे रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं, पानी उसमें से रह जाएगा। ये समझाने के लिए मिसाल दी गई है। तो रुकू इस तरह करना है। अच्छा, आप खुद करेंगे तो मुतमईन हो जाएंगे क्या मेरा ही है, लेकिन ये कि ये दूसरे को दिखाना पड़ेगा। एक दूसरे का चेक करेंगे तो इसमें जैसे गर्दन और सर ये बिल्कुल सीध, गर्दन सर पे पीठ सब एक सीध में बिछा। सर भी यूं ऊंचा किसी का हो जाता है, किसी का यूं नीचा हो जाता है, ये भी गलत हो गया। सर भी बिल्कुल यानी कि ये सब एक लेवल में हो, तब ये सुन्नतें हैं रुकू की जो मैं अर्ज करने लगा हूं। तो इस तरह मतलब दुरुस्त रुकू आप कर पाएंगे।
اور رکوع میں نظر جو ہے یہ پشت قدم پر ہو، یہ مستحب ہے. یعنی پاؤں کا جو اوپری حصہ جو ہے نا، جیسے ہاتھ کا اوپری حصہ تو پاؤں کا بھی اسی طرح ہے، یہ پاؤں کا سمجھو تلوا ہے، تو یوں پاؤں میں آپ کے تو یہ ادھر نظر ہو رکوع میں. اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، قومہ. تو قومہ بھی بعض لوگ جو ہے صحیح نہیں کر پاتے، بس وہ ابھی پورے کھڑے ہوئے نہیں ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے، یہ بھی غلط ہے، واجب چھوٹے گا. تو قومہ میں بالکل سیدھے کھڑے ہوں، اسٹیٹ الف کی طرح، یا سمجھو آپ آئی کی مثال لو، آئی کی طرح بالکل سیدھے، کہیں بھی اس میں خم یا کجی یعنی ٹیڑھا پن ترچھا پن کہیں بھی نہیں ہے، بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے. اچھا، یہ رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے اس میں. اچھا اچھا، مفتی صاحب نے لکھا ہے. اچھا، بہرحال یہ کہ یہ سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، لیکن ایک تعداد سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، اطمینان سے سیدھے کھڑے ہوں، جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں. تو اس میں بھی یہ کہ جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ کا سین جو ہے وہ رکوع سے جیسے اٹھنے کی پوزیشن آپ نے لی، تو اب یہ سین شروع ہو اور پورے کھڑے ہوئے جیسے ہی تو سمیع اللہ لمن حمدہ یہ دوران بولتے بولتے ہمیں یعنی دہ پر آپ پورے کھڑے ہو جائیں. یہ سننے سے نہیں ہو جائے گا، یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. اس طرح رکوع میں، سجدوں میں، سب میں جہاں جہاں اللہ اکبر وغیرہ کہتے ہیں یہ سب میں اس طرح کے پہلا حرف کہاں کہنا ہے، آخری حرف کہاں کہنا ہے. اور یہ میں کبھی کبھی یہ بتاتا رہتا ہوں، فتح رضویہ وغیرہ میں لکھا ہوا بھی ہے، ہو سکتا ہے نماز کے احکام میں بھی شاید یہ لکھا تو ہوگا جو میں نے کہا آپ کو رکوع اور سجدے میں. تو یہ سمیع اللہ لمن حمدہ یہ کہتے ہیں اس کو تسمیع. اور اس کے بعد جو ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد وغیرہ جو کہتے ہیں اس کو حمد کہتے ہیں، تحمید، تسمیع، تحمید. اب وہ جنہوں نے پہلی بار سنا ان کو یاد شاید نہ بھی ہو، لیکن چلو یہ کان سے ٹکرائی تو سی بات، تو آئندہ کبھی اللہ توفیق دے گا تو یاد بھی ہو جائے گا. سب کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، میرے الفاظ تو ہی نہیں ہے، کتابوں میں جو بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث سے انہوں نے لیا ہوتا ہے. تو تسمیع کہتے ہوئے جب حمدہ کہہ لیا تو اب کھڑے ہوئے پورے، اب ربنا ولک الحمد پورا کھڑے کھڑے کہیں. یہ چلتے چلتے جاتے جاتے رکوع میں نہیں کہنا ہے، کیوں جاتے جاتے اللہ اکبر کہنا ہے نا، تو کھڑے کھڑے یہ کہیں گے نا تو یہ برابر واجب ادا ہو جائے گا کھڑے ہونے کا، اتنا وہ آپ اسٹیٹ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پاک صحیح نمازیں پڑھنے کی اور صحیح رکوع و سجود کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سن رائز تو ہو گیا لیکن 6 منٹ دیر ہے، بھی نماز کا ٹائم شروع ہونے میں دیر ہے. یہ ہلکا یا جو بھی شجرا ہلکا کریں گے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا